جنگ یمامہ ختم ہو چکی تھی، لیکن مسلمانوں کے دلوں پر ایک بوجھ تھا۔ بہت سی حفاظہ صاحبہ شہید ہو گئے تھے۔ ہر طرف زخمی لاشیں، دعاں اور قرآن کے حافظوں کی شہادت کا غم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو بہت بے چین تھے۔ انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کروا دیجئے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے، اخلاق سے کہا، یہ کام خیر کا کام ہے۔ قرآن کو محفوظ کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات اتر گئی۔ وہ بولے، اللہ نے میری اور عمر کی سینوں کو اس کام کے لیے کھول دیا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ جب انہوں نے یہ ذمہ داری سنی تو گھبرا گئے۔ یہ کام تو پہاڑ اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، قرآن کو کوئی حصہ تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک دو گواہ نہ پیش کریں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ صحابہ اپنے پاس موجود ہڈیوں، کھجور کے پتوں، چمڑے کے ٹکڑوں اور یادداشت کے ذریعے ایک ایک آیت لے کر آتے تھے۔ کسی کے پاس چھوٹا سا ٹکڑا، کسی کے پاس پوری سورت، اور کچھ صحابہ حافظ تھے جو اپنی زبان سے بھی گواہی دیتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں یہ منظر عام تھا۔ ہر طرف قرآن کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کچھ آیات ایسی تھی جو صرف ایک ہی صحابی کے پاس لکھی ہوئی تھی، خاص طور پر سورہ احزاب کی آخری آیات۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ شہر بھر میں تلاش کرتے تاکہ کوئی دوسری گواہی بھی مل جائے۔ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ وہ کہتے تھے، قرآن جمع کرنا میرے لیے پہاڑ اٹھانے جیسا تھا۔ مہینوں کی محنت کے بعد آیات، سورتیں سب ترتیب کے ساتھ جمع ہو گئیں۔ پہلی دفعہ قرآن مجید ایک جگہ محفوظ ہو گیا، ایک مصحف کی شکل میں۔ یہ نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔